بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دو خبروں پر بات کریں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا اس وقت کیا امپریشن جا رہا ہے، پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل ورلڈ کیا سوچ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کو کیسے دیکھ رہا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، جو کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ ناظرین، راؤٹرز ایک بہت بڑا نیوز نیٹ ورک ہے، انہوں نے ایک سٹوری شائع کی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر۔ یہ بہت بڑی سٹوری ہے اور یہ سٹوری چیخ رہی ہے، چیخ چیخ کے بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ سٹوری کیا ہے؟ یہ سٹوری ہے پاکستان ملٹری چیف عاصم منیر ان سپاٹ لائٹ اوور ٹرمپس غزہ پلان۔ اس سٹوری کے اندر بہت کچھ ہے۔ ڈیٹیلز کیا ہے اس کی؟ میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھتا ہوں۔ پاکستان کے کئی دہائیوں میں سب سے طاقتور فوجی سربراہ کو اپنی نئی جمع شدہ طاقتوں کے سخت ترین امتحان کا سامنا ہے، کیونکہ واشنگٹن اسلام آباد کو غزہ استحکام فورس میں فوجیوں کا حصہ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ نظیر، آپ سٹوری کو سنتے جائیں، آپ کو خود سچویشن واضح ہوتی جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام گھریلو رد عمل کو جنم دے سکتا ہے۔ توقع ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر آنے والے ہفتوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے 6 ماہ میں تیسری ملاقات کے لیے واشنگٹن جائیں گے، جس میں ممکنہ طور پر غزہ فورس پر توجہ دی جائے گی۔ دو ذرائع نے راؤٹرز کو بتایا ان میں سے ایک جنرل کی اقتصادی سفارتکاری کا ایک اہم کھلاڑی ہے۔ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے میں جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کے لیے عبوری دور کی نگرانی کے لیے مسلم ممالک سے ایک فورس طلب کی گئی ہے، جسے 2 سال سے زیادہ اسرائیلی فوج کی بمباری سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ بہت سے ممالک غزہ کے اسلامی عسکریت پسند گروپ حماس کو غیر عسکری طور پر ختم کرنے کے مشن سے محتاط ہیں، جو انہیں تنازع میں گھسیٹ سکتا ہے اور ان کی فلسطینی حامی اور اسرائیل مخالف آبادی کو مشتعل کر سکتا ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان برسوں کی بد اعتمادی کو دور کرنے کے لیے مہذب ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق استوار کیا ہے۔ جون میں انہیں وائٹ ہاؤس کے دوپہر کے کھانے سے نوازا گیا، پہلی بار جب کسی امریکی صدر نے سویلین حکام کے بغیر اکیلے پاکستان کے آرمی چیف کی میزبانی کی۔ نظیر، راؤٹر کی یہ سٹوری اگر آپ دیکھیں، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو پارلیمنٹ بن کے بیٹھی ہے، یہ کس طرح سے بنائی گئی ہے، ان کو لانے والے کون ہیں؟ لیکن اس پارلیمنٹ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اگر جنرل عاصم منیر جو امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں تو یہاں سے کہہ دیا جائے گا کہ بہت ہی کامیاب وزٹ ہے، پاکستان کو فائدہ ہونے جا رہے ہیں، یہاں پر شاباش بھی دی جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن کیا یہ جانتے ہیں یہ راؤٹرز کے یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا یہ خبریں پاکستان کے اپنے اندر یہاں پر ڈسکس نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں کے وزیر اطلاعات کو نہیں دینی چاہیے؟ یہ خبریں پاکستانیوں کو اس حکومت کے منہ سے سننے کو نہیں ملنی چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ راؤٹرز کی جو سٹوری ہے، اس میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے، کیا یہ مسئلہ پاکستان کے اندر اتنا آسان مسئلہ ہے؟ مسئلہ فلسطین ہو، مسئلہ اسرائیل ہو، کیا یہ نارمل سا مسئلہ ہے؟ کیا پاکستان کے جو بانی ہیں محمد علی جناح، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں دی ہوئی؟ کیا ان کا واضح نظریہ موجود نہیں کہ اسرائیل جو ایک ناجائز ریاست ہے، اسے کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن کیا آج ہم اسے ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آخر ہم اپنے بانی کے نظریے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں جس کے اوپر کھل کے ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ کیا پاکستان میں کھل کے ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پاکستان کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جانا چاہیے؟ نظیر، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ ہر عام شہری کے اندر ہیں۔ جب بھی کہیں سے ایسی خبریں آتی ہیں تو یقیناً پاکستان کی جو قوم ہے، عوام ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن حکومت کی طرف سے کیوں نہیں آتی، پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن کیوں نہیں ہو رہی، اس کے اوپر جو ہے عوام کو جو ہے اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نظیر، دوسری جانب 2 انٹرویوز ہوئے ہیں۔ یہ انٹرویوز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک انٹرویو عمران خان کے بیٹوں کا، انہوں نے بھی اسکائی نیوز پہ یلدا حکیم کو انٹرویو دیا ہے، جو کہ بہت پاپولر ہوا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر بہت ہی جذباتی گفتگو کی گئی ہے، بلکہ دونوں بیٹوں نے جس طرح کی گفتگو کی، اب تو عوام جو ہے جمائمہ خان کو مبارک دے رہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کی تربیت کی ہے، کس طرح سے انہیں پروان چڑھایا کہ ان کے اندر اتنی سمجھداری ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، حالات کو بھی سمجھتے ہیں، جو ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہیں مکمل سوجھ بوجھ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا ہونے لگا ہے، کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اس کا مستقبل میں کیا اثر ہوگا۔ نظیر، یلدا حکیم کو جو انٹرویو دیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی جذباتی باتیں کی گئی ہے۔ قاسم خان نے زیادہ باتیں کی جو کہ بہت ہی جذباتی ہیں۔ قاسم خان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اپنے والد کو سمجھاتے رہے، ہم انہیں سمجھاتے رہے کہ پاکستان کی خطرناک سیاست کا حصہ نہ بنے، کیونکہ سیاستدانوں کا قتل، ان کو جیلوں میں ڈالنا، یہی اس ملک کی کہانی ہے۔ نظیر، یہ بات آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، پاکستان کی 78 ایئرز کی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہی سب کچھ ہوا ہے۔
سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، قتل ہوئے، سب کچھ وہ یہی کہانی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے والد کو روکا کہ آپ سیاست میں نہ جائیں کیونکہ پاکستان کی سیاست اتنی اچھی نہیں ہے، یہ بات بھی انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے والد کو اسی کرسی پر بیٹھ وہ اپنے گھر کے اندر یلدا حکیم کو وہ جگہ دکھا رہے جہاں پر عمران خان جا کر بیٹھتے تھے، اور ان کا کیا کہنا ہے، ہمارے والد اس کرسی پر بیٹھ کر میری نانی کے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے تھے اور ہم سب اس پر بہت ہنستے تھے، لیکن اب یہ ساری یادیں بہت غم زدہ کرتی ہیں۔ یعنی کہ ان کے بیٹے بہت پریشان ہیں کہ یہ ساری چیزیں، اور جس کمرے میں یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہاں پر جو آپ پکچرز کو دیکھیں، ان کی گیلری کو دیکھیں، یادوں کا ایک البم ہے جو کہ دیواروں کے اوپر نقش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قاسم خان کا کہنا ہے کہ میرے والد کبھی آزادی کے بدلے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ وہ مقبولیت سے خوف زدہ ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت سب کو بڑا خوف کیا ہے عمران خان سے، وہ مقبولیت سے خوف زدہ ہے۔ میرے والد ملک کے سب سے مقبول ترین شخص ہیں، اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے ان کے لیے اقتدار پر قابو رکھنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا، اسی لیے وہ اس سے چمٹے رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہے ہیں۔ یعنی کہ انہیں خوف ہے عمران خان کا کہ اگر یہ باہر آ گئے تو جس اقتدار سے یہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں یہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس لیے عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، اور عمران خان کی مقبولیت سے بڑا خوف اس پورے نظام کو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سلمان خان کا کہنا ہے کہ ہم نے ویزا کے لیے درخواست دے دی ہے اور امید ہے کہ جنوری میں پاکستان جا کر ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے مشرف زیدی کا ایک انٹرویو رکھنے لگا ہوں، انہوں نے بھی یلدا حکیم کو انٹرویو دیا ہے۔ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کے جواب میں یہ انٹرویو دیا گیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشرف زیدی نے انٹرویو جب دیا تو وہاں پر یلدا حکیم نے جو ان سے سخت سوالات کیے، یقیناً یہاں پر مشرف زیدی سمجھ رہے ہوں گے کہ انہیں بہت اچھا انٹرویو دیا، بہت ہی اچھے جوابات دیے، لیکن یہ جو جوابات تھے اگر انٹرنیشنل میڈیا سے دیکھا جائے یا یلدا حکیم کی باڈی لینگویج کو دیکھا جائے تو وہ کسی بھی سوال کے جواب سے مطمئن نظر نہیں آتی، اور یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ نذیر مشرف زیدی نے بھرپور کوشش کی، زیادہ سے زیادہ بولے، پیپرز لے کے گئے ہوئے تھے، انفارمیشن کے انبار لگائے ہوئے تھے، سب کچھ بولے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر کیا کہا ہے اور اصل میں حقائق کہاں پر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے عمران خان کے حوالے سے غلط معلومات پر انحصار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ادارے جو ان کے پاس غلط معلومات ہیں، پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور ان کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے بات کرنے یا ملاقات کرنے پر بیٹوں سمیت کسی پر پابندی نہیں۔ یلدا حکیم نے سوال اٹھایا کہ عمران خان کی سسٹرز باہر جاتی ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی رہتی ہیں، ان کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ اس کے جواب میں ان کا کیا کہنا ہے؟ عمران خان سے بات کرنے یا ملاقات کرنے پر بیٹوں سمیت کسی پر پابندی نہیں ہے۔ کنفرم نہیں، آخری بار ستمبر میں عمران خان کے بیٹوں سے بات کرائی گئی تھی۔ عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے جیل کے باہر کیوں بیٹھی ہوتی ہیں؟ یہ سوال تھا یلدا حکیم کا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا آپ کو مس انفارم کیا گیا ہے، عمران خان کی بہنیں جیل کے باہر بیٹھ کر انتظار نہیں کر رہی، کچھ پی ٹی آئی سپورٹرز تھے۔ نظیر کل رات کیا ہوا، عمران خان کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اور یہاں پر مشرف زیدی کا انٹرنیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کہنا ہے کہ عمران خان کی بہنیں بیٹھ کر انتظار نہیں کر رہی ہوتی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی بہنوں کی ملاقات کرا دی جاتی ہے، یہ سپورٹرز ہیں جو باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ نظیر اس سے کیا امپریشن جائے گا؟ کیا یہ میڈیا کل کی ویڈیوز نہیں دیکھ رہا؟ کل رات کی ویڈیوز کیا اسکائی نیوز کے لوگوں کے سامنے نہیں جائیں گی؟ کیا وہ نہیں دیکھیں گے؟ آخر یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس سے کیا امپریشن دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر؟ کیا اس ریاست کا، پاکستان کا، یہاں کے آئین اور قانون کا، یہاں کے بنیادی انسانی حقوق کا کیا امپریشن ہے جو کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دیا جا رہا ہے؟ یقیناً اگر غلط بیانی کی جائے گی تو وہ چھپ کے نہیں رہ سکتی، وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ کھوج لگاتے ہیں، وہ اس جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر کیا بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوتی۔ کل رات کی ویڈیو سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، لیکن ناظرین کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ اس کے علاوہ ان کا کیا کہنا ہے؟ یلدا حکیم نے سوال کیا کہ آپ مجھے ویزا دیں تو میں پاکستان آؤں گی، کیا آپ مجھے عمران خان کا انٹرویو کرنے دیں گے؟ اس کے جواب میں مشرف زیدی کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے آپ موجودہ وزیر اعظم کا انٹرویو کر سکتی ہیں، میں کسی ایسے عمل میں صورتکار نہیں بن سکتا جو پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کا باعث ہو۔ یعنی اس وقت جو شہباز شریف کا انٹرویو آپ کر سکتی ہیں لیکن عمران خان کا انٹرویو آپ نہیں کر سکتی۔ لوگ اکثر قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں مگر صرف ان حالات میں جو عمران خان کو قید کے باوجود مکمل آزادی دلانے کے مترادف ہوں۔ قید کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مجرم قرار پاتا ہے تو وہ جیل میں ہوتا ہے اور وہ اپنی آزادی سے محروم ہوتا ہے۔ ان کا یہ جواب دینا ہے۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ اب عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جب یلدا حکیم نے کہا کہ میں آپ کو ٹویٹس دکھاتی ہوں، جب آپ عمران خان کے حق میں بول رہے تھے تو اس پہ مشرف زیدی کا کہنا ہے اب عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ جب سے انڈیا سے جنگ جیتے ہیں
تب سے میں نے 2023 اور جنوری 2024 میں عمران خان سے متعلق اپنی رائے تبدیل کر لی ہے۔ پاکستان کو جن سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، ایسے میں سمجھتا ہوں عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ کہنا ہے مشرف زیدی کا۔ ناظرین، یہ کیسا انٹرویو ہے؟ ان کے کیا کمنٹس تھے عمران خان کے بارے میں؟ آج یکسر کمنٹس بدل گئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو گفتگو انہوں نے کی ہے، کیا انٹرنیشنل میڈیا مانے گا؟ کیا انہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی گفتگو کر کے ہم اپنے ملک کے بارے میں، ہم اپنی ریاست کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کیا امپریشن چھوڑے؟ نظیر، اس ویڈیو کے بارے میں، ان کی گفتگو کے بارے کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں